بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیح فیضیاب رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ عالم ارواح کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ حضرت آیت اللہ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے بھائی سید محمد حسن الہی طباطبائی کا تبریز میں ایک شاگرد تھا کہ وہ ان کے پاس درس فلسفہ پڑھتا تھا اور روحوں کو حاضر کرتا تھا۔ میرے بھائی نے اس شاگرد کے توسط سے بہت سی ارواح سے تعلق پیدا کیا۔ اس کا اجمال یہ ہے کہ اس شاگرد کا اس سے پہلے میرے بھائی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کو فلسفہ پڑھنے کا شوق تھا، اسی مطلب کی خاطر اس نے ارسطو کی روح کو حاضر کیا اور اس سے درس کا تقاضا کیا۔ ارسطو نے اس کے جواب میں کہا، ملا سدرہ کی کتاب اسفار خریدو اور جناب سید محمد حسن الہی کے پاس جاؤ۔ اس شاگرد نے کتاب اسفار خریدی اور ان کے پاس آ گیا اور ارسطو کا پیغام پہنچایا، جو کہ 3000 سال پہلے زندگی گزار چکا تھا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، میں حاضر ہوں، کوئی حرج نہیں۔ روزانہ وہ شاگرد ان کے پاس آتا اور درس پڑھتا۔ وہ مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شاگرد کے توسط سے بہت سی ارواح کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور ان سے سوالات کیے اور بعض مشکل سوالات خود مؤلفین سے کیے۔ مثلا حکیم افلاطون کی عبارات میں جو مشکلات کی خود انہی سے پوچھیں۔ اسفار کی مشکلات کے بارے میں خود ملا سدرہ سے سوال کیے۔ ایک بار جب میں نے افلاطون سے رابطہ کیا تو افلاطون نے کہا، تم اپنی قدر و قیمت کو جانو، تم روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہو۔ ہم جس زمانے میں تھے اس وقت بت پرستی کا غلبہ تھا، ایک بار لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے علماء کی روح کو حاضر کیا اور ان سے سوالات کیے، لیکن 2 علماء کی روح کو حاضر نہ کر سکے، ایک مرحوم سید بن طاؤس کی روح اور دوسرے مرحوم سید مہدی بحر العلوم رضوان اللہ علیہ کی روح۔ یہ 2 شخص کہتے تھے کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف ہیں اور ہم قطعاً نیچے آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت علامہ طباطبائی اللہ رحمہ نے فرمایا، سب سے عجیب چیز یہ تھی کہ جب ایک خط تبریز سے ہمارے بھائی کی طرف پہنچا تو اس خط میں ہمارے بھائی نے لکھا کہ اس شاگرد نے ہمارے والد کی روح کو حاضر کیا۔ ہم نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے۔ اس ضمن میں وہ گویا آپ سے گلہ رکھتے ہیں کہ جو تصویر آپ نے لکھی ہے اس کے ثواب میں ان کو شریک نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں، اس شاگرد کو مجھ سے بالکل شناسائی نہیں تھی اور نہ میری تفسیر کے بارے میں اسے کوئی اطلاع تھی، اور ہمارے بھائی نے کبھی میرا نام اس کے سامنے لیا اور نہ اس چیز کا علم تھا کہ میں نے تفسیر میں اپنے باپ کو شریک نہیں کیا۔ سوائے میرے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے بھائی کو بھی اطلاع نہیں تھی کہ چونکہ ان امور کا تعلق میرے دل اور نیت سے تھا، میں نے اس کے ثواب میں باپ کو اس وجہ سے شریک نہیں کیا کہ میں چاہتا تھا کہ بخل کروں، بلکہ میں سمجھتا تھا کہ میرے کام کی کیا قیمت ہے کہ جو اپنے باپ کو اس میں شریک کروں۔ میں نے اس خدمت میں کوئی قابلیت نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی خط پہنچا میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا، اے میرے خدا، اگر یہ میری تفسیر تیرے نزدیک مورود قبولیت ہے اور ثواب رکھتی ہے تو میں نے اس کے ثواب کو اپنے باپ اور ماں کی روح کے لیے ہدیہ کیا ہے۔ ابھی میں نے یہ جواب نامہ اپنے بھائی کی طرف تبریز نہیں بھیجا تھا کہ چند دن کے بعد میرے بھائی کی طرف سے خط موصول ہوا کہ اس بار میں نے والد کے ساتھ گفتگو کی، وہ بہت خوش تھے اور کہا کہ خدا اس کو عمر دے اور خدا کی تائید و توفیق اس کے شامل حال ہو۔
کہ سید محمد حسن نے ہمارے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ مرحومین کے لیے خیرات کرنے کا فائدہ۔ جب میں بندہ حقیر نجف اشرف میں علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے میں مشغول تھا، جمعرات کے دن عصر کے وقت قبور کی زیارت کے لیے وادی السلام نجف اشرف میں گیا۔ میں قبروں کے درمیان چکر لگا رہا تھا کہ میری ملاقات مرحوم حاج شیخ بزرگ سے ہوئی، جو کہ عظیم علماء میں سے تھے اور انتہائی زاہد و عبادت گزار اور فن حدیث و رجال کے ماہر تھے۔ ان دو فنون میں وہ حقیر کے استاد ہیں۔ عصر حاضر کی ان کی عمدہ تصانیف میں سے اس مرحوم نے 100 سال سے زیادہ زندگی بسر کی تھی اور انہیں وفات پائے ابھی چند ہی برس ہوئے ہیں۔ میں وادی السلام میں ان کی خدمت میں پہنچا اور سلام عرض کیا، ایک دوسرے کے ساتھ فاتحہ پڑھا اور پھر ہم چلے۔ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سطح زمین پر چاروں طرف اینٹوں سے دیوار بنائی گئی تھی اور قبور پر علامتی طور پر پتھر نصب تھے۔ فرمایا ادھر آؤ، یہاں فاتحہ پڑھیں، یہاں میرے باپ اور ماں اور بعض دوسرے رشتہ دار ہیں۔ ہم بیٹھے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ایک روایت نقل فرمائی جس کا محاصل یہ تھا کہ جو شخص وقت عصر جمعرات کو والد اور والدہ کی قبر پر جائے اور طلب مغفرت کرے، خدا ان کو نور کا طبق عطا فرماتا ہے جس سے وہ راضی اور خوشنود ہوتے ہیں، اور خدا اس شخص کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ انسان کے رشتہ دار جمعرات کے دن عصر کے وقت ہدیے کے منتظر ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے اثناء ہفتہ میں عصر جمعرات کی انتظار کرتا رہتا ہوں تاکہ یہاں آ کے فاتحہ پڑھوں۔ اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھے اور روانہ ہوئے۔ راستے میں فرمایا میرا بچپن تھا اور ہمارا مکان تہران کے پامنار محلے میں تھا۔ چند روز ہوئے تھے کہ میری دادی کو فوت ہوئے۔ ایک دن میری والدہ نے البالوں کا پلاؤ پکایا۔ ظہر کے وقت ایک سائل نے گلی میں سوال کیا۔ اس وقت میری والدہ باورچی خانے میں تھیں، اپنے ساس کے ایصال ثواب کے لیے چاہ کے کچھ غذا سائل کو دیں، لیکن کوئی صاف برتن موجود نہ تھا۔ اس خیال سے کہ سائل واپس نہ چلا جائے، جلدی سے کچھ البالاؤ کا پلاؤ حمام کے ٹب میں سائل کو دے دیا۔ اس واقعے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آدھی رات کو میں نیند سے بیدار ہوا اور اپنی والدہ کو بیدار کیا اور کہا آج آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ والدہ نے کہا مجھے علم نہیں۔ میرے والد نے بھی کہا ابھی میں نے والدہ کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے اپنی بہو سے گلہ ہے، آج اس نے مردوں کے سامنے میری عزت کو تباہ کیا، میرے لیے غذا حمام کے ٹب میں بھیجی، تو تم نے کون سا کام کیا ہے؟ میری والدہ نے بہت سوچا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک انہیں یاد آیا کہ انہوں نے فقیر کو البالاؤ کا پلاؤ ٹب میں دیا تھا جو عالم برزخ میں مرحومہ مقبورہ کے لیے غذا بنا۔ اسی وجہ سے شکایت کر رہی ہیں۔ انسان جو بھی احسان انجام دے تو اس کو پورے احترام اور اکرام سے انجام دینا چاہیے اور سائل اور فقیر کی عزت کرنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا موت کے بارے میں خط۔ محمد بن ادریسی ہلی نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمایا اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے ایک صحابی کی موت کی خبر ان تک پہنچی اور اس کے بعد دوسری خبر پہنچی کہ فوت نہیں ہوئے۔ حضرت نے اس مرد کی طرف ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ایک خبر تیری طرف سے ہم تک پہنچی کہ موجب تشویش اور تیرے برادران کی جزا و فضا کا باعث بنی، اور اس کے بعد دوسری خبر موصول ہوئی جسے پہلی خبر کی تکذیب کی، اور یہ خبر موجب سرور اور روشنی چشم اور ہمارے لیے خوشی کی باعث بنی، لیکن یہ خوشی و مسرت جلد ختم ہونے والی ہے اور جلد ایسی خبر آئے گی جو پہلی خبر کی تصدیق کرے گی اور یہ سرور و خوشی ختم ہو جائے گی۔ پس کیا تھا
پس کیا تو اس بارے میں اور موقع میں مثل اس کے ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھا ہو اور پھر زندہ ہوا ہو، یا مثل اس کے ہے کہ جس نے خدا سے دنیا میں رجوع کا تقاضا کیا ہو اور خدا نے اس کی خواہش کو پورا کیا اور دنیا میں لوٹایا ہو۔ اس دوران اس نے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کیا اپنے اموال سے جو اس کی خوشی کے باعث ہیں، ان سے کنارہ کش ہوا اور خود کو ہمیشگی اور منزل جاویدانی کی منزل پر پہنچایا کہ اپنے لیے ان کے سوا کوئی بادشاہت اور ثروت مناسب نہ سمجھتا ہو۔ جان لو کہ شب و روز گزر رہے ہیں، نہایت صحیح و کوشش میں ہے کہ عمر کو کم کریں اور اموال کو فنا و خراب کریں اور موت طاری کر کے آخری نقطے تک پہنچائیں۔ اس کے حکم سے سانپ مر گیا۔ میرے نجف کے چند دوستوں نے نجف اشرف کے ایک مدرس عالم سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا، میں مرحوم استاد العلماء جناب حاج مرزا علی آقا قاضی طباطبائی رضوان اللہ کے ان مطالب کے بارے میں جو کبھی کبھار ان سے نقل ہوتے اور وہ حالات جو میرے کانوں تک پہنچتے، شک میں تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ ایسی کرامات تو کمالات جو وہ رکھتے ہیں آیا درست ہیں یا نہیں؟ یہ شاگرد جن کی وہ تربیت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسے حالات و عادات و کمالات کے مالک ہیں، آیا وہ درست ہیں یا محض خیال پر مبنی ہیں؟ کافی عرصے تک ان باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھا اور کسی کو میری نیت کے بارے میں علم نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن نماز و عبادت اور بعض دوسرے اعمال بجا لانے کے لیے مسجد کوفہ گیا۔ مرحوم قاضی رضوان اللہ علیہ بھی مسجد کوفہ زیارت کے لیے جاتے اور عبادت کے لیے ان کا وہاں مخصوص حجرہ تھا۔ اس مسجد اور مسجد سہلہ کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ تھا اور اکثر عبادت اور شب بیداری کے لیے یہاں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر میری مرحوم قاضی سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو سلام کیا اور احوال پرسی کی اور کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، یہاں تک کہ مسجد سے باہر اونچی دیوار کی بنیاد کے ساتھ قبلے کی طرف ہم دونوں زمین پر بیٹھے تاکہ کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے اور اس کے بعد مسجد میں جائیں۔ اس ایک دوسرے کے ساتھ بہت گفتگو ہوئی۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اسرار الہی اور آیات الہی سے واقعات بیان فرماتے رہے اور مقام پروردگار اور عظمت توحید اور اس راستے میں قدم رکھنے کے بارے میں اور خلقت انسان کے مقصد اور غرض کے بارے میں مطالب بیان فرماتے رہے اور شواہد بھی قائم کیے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ واقعاً ہم شک و شبہ میں مبتلا ہیں اور ہمیں علم نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر عمر اسی طریقے پر گزرے تو ہم پر افسوس ہے، اگر ہم اس حقیقت سے محروم رہے تو پھر تو بھی ہماری زندگی پر افسوس ہوگا۔ ایک لحاظ سے ہم نہیں جانتے کہ حقیقت میں کیا درست ہے تاکہ اس کا پیچھا کریں۔ اسی حال میں ایک بڑا سانپ سوراخ سے باہر آیا اور ہمارے سامنے مسجد کی دیوار کے ساتھ حرکت کی۔ اس علاقے میں سانپ بہت ہیں اور لوگ انہیں سب دیکھتے ہیں، لیکن آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کو ڈسا ہو۔ جیسے ہی سانپ ہمارے سامنے پہنچا میں ڈر اور وحشت محسوس کی۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، خدا کے اذن سے مر جا۔ سانپ فوراً اپنی جگہ پر خشک ہو گیا۔ مرحوم قاضی رضوان اللہ علیہ نے کسی پرواہ کے بغیر گفتگو جاری رکھی۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ مرحوم قاضی نے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی اور اس کے بعد اپنے حجرے کی طرف چل پڑے اور میں نے کچھ اعمال مسجد ادا کی اور میرا ارادہ تھا کہ اعمال بجا لانے کے بعد واپس نجف اشرف جاؤں گا۔ اثناء اعمال میرے دل میں یہ بات گزری کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے کیا حقیقت تھی یا چشم بندی تھی، جس طرح جادوگر یا جادو کے ذریعے کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دیکھوں کہ سانپ مر چکا ہے یا زندہ ہے یا بھاگ گیا۔ اسی وجہ سے میں سخت دباؤ میں تھا۔ جو اعمال مجھے کرنے تھے ان کو مکمل کیا اور فوراً مسجد سے باہر اس جگہ پر آیا جہاں مرحوم قاضی کے ساتھ بیٹھا تھا۔
میں نے دیکھا کہ سانپ خشک ہو چکا اور زمین پر دراز ہے۔ میں نے اپنا پاؤں مارا مگر اس نے بالکل حرکت نہ کی۔ میں بہت ہی شرمندہ ہوا اور مسجد کی طرف واپس پلٹا تاکہ چند رکعت نماز اور پڑھ لوں لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ پڑھوں۔ یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر یہ مسائل حق ہیں تو کیوں ہم نے جاننے کے لیے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کچھ وقت حجرے میں مشغول عبادت رہے، اس کے بعد باہر آئے اور مسجد سے باہر نکلے تو میں بھی مسجد سے باہر نکلا۔ مسجد کوفہ کے دروازے پر پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو وہ ہنسے اور فرمایا، خوب آقا جان، آپ نے ہمارا امتحان کر لیا۔ شعر کی تصویر کا زندہ ہونا۔ مامون رشید کا چوکیدار جو دربار میں حضرت امام رضا کی تحقیر کرنے پر مامور تھا نے حضرت سے کہا، لوگ آپ کے معجزات کا اس بات کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح شدہ پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا تھا، پس اگر درست کہیے ہیں تو آپ بھی قالین پر بنے ہوئے 2 شیروں کو زندہ کریں اور ہم پر مسلط کر دیں۔ حضرت غصے میں آئے اور ان دونوں شیروں کو آواز دی اور کہا کہ اس فاجر کو پکڑو اور کھا جاؤ یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ ان دونوں شیروں نے حرکت کی اور اس مرد فاجر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی کھا گئے اور خون بھی چاٹ لیا۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے اور سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دونوں شیر حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے عرض کی، اے حجت خدا، کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ مامون کو بھی اپنے انجام تک پہنچائیں؟ مامون اس گفتگو کو سننے سے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے شیروں کو حکم دیا اور وہ اپنی حالت پر پلٹ گئے۔ ہارون الرشید کی سازش۔ ہارون الرشید نے ایک جادوگر کو طلب کیا کہ حضرت کی تحقیر کرے۔ جیسے ہی دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر روٹی رکھی گئی تو جس وقت حضرت روٹی کا لقمہ توڑنے کا ارادہ کرتے وہ روٹی ہاتھ سے چلی جاتی۔ ہارون الرشید اس منظر کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار ہوئے اور حضرت نے پردے پر شیر کی بنی ہوئی تصویر کی طرف سر کو بلند کیا اور فرمایا، اے شیر خدا، دشمن خدا کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اچانک وہ تصویر ایک اصلی شیر کی صورت میں متحرک ہوئی اور اس جادوگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھا گیا۔ ہارون اس کے درباری بے ہوش ہو کر زمین پر گرے اور خوف کی وجہ سے ان کی عقل خبت ہو گئی۔ جب کچھ لمحوں کے بعد ہوش میں آئے تو ہارون نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو اس حق کا واسطہ جو میرا آپ پر ہے کہ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس شیر کو حکم دیں کہ وہ اس مرد کو اگل دے۔ حضرت نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ بھی اس مرد کو اگل دیتا۔ ملک الموت کی ہیبتناک صورت۔ روایت میں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے اس چہرے کی جھلک دکھا جس چہرے کے ساتھ تو فاجر شخص کی روح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، کیا آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ اس چہرے کی تاب لا سکیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں برداشت کر لوں گا۔ ملک الموت نے عرض کیا، اپنا رخ دوسری جانب کریں اور پھر مجھے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ کو دوسری جانب کر کے دوبارہ اس کی طرف نگاہ کی تو ایک کالے رنگ کے آدمی کو دیکھا کہ جس کے سیاہ بدن پر بال کھڑے ہوئے تھے اور اس کے سیاہ لباس اور منہ اور ناک کے دونوں نتنوں سے بو آ رہی تھی اور اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے موت کے فرشتے، اگر کوئی گناہگار انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں اور کوئی سزا نہ بھی پائے تو اس کے لیے تیرا اس طرف آنا ہی کافی ہے۔ شدت سکرات و درد چشم علی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھ میں درد شروع ہوا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ امیر المومنین شدت درد کی وجہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ بے قراری و فریاد اس وجہ سے ہے کہ شدت درد نے صورت پیدا کر دی ہے۔ امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تمام عمر میں ایسا سخت درد کبھی لاحق نہیں ہوا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے علی، جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لوہے کی سیخ ہوتی ہے جس سے گوشت کے کباب بنائے جاتے ہیں۔ اس سیخ کے ذریعے کافروں کی روح قبض کرتا ہے کہ جہنم کی سختی اس کے لیے یہ چیز دشوار ہے۔ امیر المومنین اٹھ کر بیٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اس حدیث کی تکرار کریں۔ یہ گفتگو موجب بنی کہ میں اپنا درد بھول جاؤں۔ یہ گفتگو موجب بنی کہ اپنا درد بھول جاؤں۔ پھر عرض کیا کہ قبض روح کی یہ قسم صرف کافروں کے ساتھ مخصوص ہے، یا آپ کی امت میں سے کسی اور کی بھی اس طرح روح قبض کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس طرح سے روح قبض ہوگی۔ نمبر 1، وہ حاکم جو رعیت پر ظلم و ستم کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو یتیم کا مال ظلم سے کھائے۔ نمبر 3، وہ شخص جو جھوٹی گواہی دے۔ سکرات موت۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو سکرات موت میں ڈوبا ہوا تھا اور کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھنے والوں نے حضرت سے عرض کیا، اے فرزند رسول، ہم چاہتے ہیں کہ کیفیت موت اور اس مختصر کے حالات کی کیفیت کو جانیں جو کہ ہمارے ساتھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، موت مثل مال پاک کرنے کے ہے۔ موت مومنین کو ان گناہوں سے پاک کرتی ہے جو انہوں نے کیے ہیں۔ وہ تکلیف جو وہ برداشت کرتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کافروں کو ان نیکیوں سے پاک کرتی ہے جو انہوں نے انجام دی۔ یہ صلہ ہے ان نیک کاموں کا جو انہوں نے انجام دیے تھے۔ تمہارے دوست کا حال جو سکرات میں ہے یہ ہے کہ جس طرح آٹے کو چھلنی میں چھانا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے، اس طرح یہ بھی گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، مثل میلے لباس کے جسے میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اب اس نے صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ بہشت جاویدانی میں ہم اہل بیت کا ہم نشین ہوں۔ سکرات میں چشم باطن کے مشاہدات۔ سامرا کے اہل علم حضرات میں سے ایک شخص نے، جو کہ پہلے سامرا میں رہتا تھا، پھر کاظمین منتقل ہوا اور اب تہران میں سکونت پذیر ہے، مجھے بتایا کہ جب میں سامرا میں تھا مجھے خسرہ کی بیماری لاحق ہوئی۔ وہاں جتنا بھی علاج کرایا سودمند ثابت نہ ہوا۔ میری والدہ میرے بھائیوں کے ہمراہ مجھے کاظمین لے آئیں تاکہ یہاں علاج کرائیں۔ کاظمین میں سین مطہر کے نزدیک مسافر خانے میں ایک کمرہ کرائے کا لیا اور وہاں میرا علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور میں حالت بے ہوشی میں رہا۔ کاظمین کے ڈاکٹر علاج سے مایوس ہو گئے۔ ایک روز بغداد گئے اور ایک سنی ڈاکٹر کو میرے علاج کے لیے کاظمین لے آئے۔ جیسے ہی میری بستر کے نزدیک آیا اور معائنہ کرنا چاہا تو میں نے کمرے میں سنگینی محسوس کی اور بے اختیار اس کے منہ پر تھوکا۔ اس نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے اپنے رخ کو دیوار کی جانب کیا اور وہ معائنے میں مشغول ہو گیا۔ طریقہ کار وضع کیا، نسخہ تجویز کیا اور چلا گیا۔ نسخے کے مطابق دوائی لے کر آئے اور اس کے دستور کے مطابق عمل کیا، بالکل اثر نہ ہوا۔ میں گویا زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ اسرائیل جو کہ سفید لباس پہنے ہوئے تھا بڑی پیاری شکل کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے بعد پنجتن پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ترتیب سے داخل ہوئے۔ سب بیٹھ گئے اور مجھے تسلی دی۔ میں ان کے ساتھ مشغول گفتگو ہو گیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ اس حال میں ظاہری طور پر میں بے ہوش تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان حالت میں
مسافر خانے کی بالائی منزل پر گئیں اور چھت پر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے گنبد مطہر کی طرف منہ کر کے عرض کیا، اے موسیٰ بن جعفر، میں آپ کی خاطر اپنا بچہ لے کر یہاں آئی، کیا آپ اس چیز پر راضی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہاں دفن کروں اور خود تنہا واپس لوٹ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ تمام مناظر کو وہ مریض دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، نہ کہ ظاہری آنکھوں سے، کیونکہ اس کی ظاہری آنکھیں بند ہوئی اور زمانہ دراز اور بدن دراز اور عظیم کوچ تھا۔ جیسے ہی میرے والدہ نے حضرت موسیٰ بن جعفر سے کلام کیا، میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے کمرے میں تشریف لائے اور حضرت رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، میں خواہش کرتا ہوں کہ اس سید کی والدہ کی التجا قبول کیجیے۔ حضرت رسول اکرم نے اسرائیل کی طرف منہ کیا اور فرمایا، خدا کی طرف سے وقت معین تک آپ چلے جائیں، خدا تعالیٰ نے اس کی والدہ کے توسل کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ دوسرے موقع پر آئیں گے۔ میری والدہ بالائی منزل سے نیچے آئیں اور میں اٹھ بیٹھا، اور میں اپنی والدہ پر اتنا ناراض ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ میں پنجتن پاک کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ میرے راستے میں حائل ہو گئی اور مجھے جانے نہیں دیا۔ حالات موت کے مشاہدات۔ نجف اشرف کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ میں نے نجف اشرف میں شادی کی اور پھر موسم گرما میں ہم زیارت اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ایران روانہ ہوئے۔ حضرت ثامن الائمہ علیہ السلام کی زیارت کے بعد ہم اپنے وطن جو مشہد مقدس کے نزدیک ایک شہر ہے کو واپس لوٹے۔ وہاں کی آب و ہوا میری بیوی کو راز نہ آئی، وہ مریض ہو گئی اور روز بروز اس کا مرض بڑھتا گیا، جتنا بھی علاج کیا سودمند ثابت نہ ہوا۔ میری بیوی زندگی کے آخری لمحات گزار رہی تھی اور میں اس کے سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر میں تنہا نجف لوٹا تو ساس اور سسر کے سامنے شرمندہ ہوں گا اور وہ کہیں گے کہ ہماری نو عروس بیٹی کو لے گیا اور وہاں دفن کر دیا اور خود واپس آ گیا۔ اس پریشانی اور خوف نے مجھ میں عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ میں فوراً مجاور کے کمرے میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ فروج شریف کی ذات کا وسیلہ قائم کیا اور عرض کیا، اے حجت خدا، میری بیوی کو شفا دیجیے، یہ چیز آپ کے دست مبارک سے ہو سکتی ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ میں نے التجا کی۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی کے کمرے میں آیا، میں نے دیکھا کہ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، یہاں تک کہ میری طرف دیکھا اور کہا، کیوں رکاوٹ بنا، کیوں جانے نہیں دیا؟ میں نہ سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ اس کی حالت خراب ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا پانی دیا اور اس کے منہ میں غذا دی۔ جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے تمام واقعہ بیان کیا کہ جبرائیل بہترین سفید لباس کے ساتھ آیا جو کہ بہت خوبصورت اور خوشرو تھا، مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا، چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد امیر المومنین تشریف لائے اور انتہائی لطف و مہربانی سے پیش آئے اور مجھے فرمایا کہ ہم نجف جانا چاہتے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ نجف جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں بہت پسند کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نجف جاؤں۔ میں اٹھی، لباس پہنا اور امام کے ساتھ نجف جانے کی تیاری کی۔ جیسے ہی میں نے چاہا کہ امام کے ساتھ کمرے سے باہر نکلوں تو میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور تم نے امام زمانہ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے خدمت امیر المومنین نے عرض کیا، یہ بندہ ہماری ذات سے متوسل ہوا ہے، اس کی حاجت کو پوری کیجیے۔ حضرت امیر المومنین نے اپنے سر کو نیچے کیا اور اسرائیل کو فرمایا، اس مرد مومن کے تقاضے کی بنا پر جو کہ ہمارے فرزند سے متوسل ہوا ہے، ایک وقت معین تک چلے جاؤ۔ اور امیر المومنین مجھ سے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے، تو آپ نے کیوں مجھے جانے نہیں دیا؟ قارون اور تکبر۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
قوم سے تھا اور خداوند عالم نے اس کو اتنا مال اور دولت عطا کی تھی کہ جس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت نہیں اٹھا سکتی تھیں، لیکن یہ شخص اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ قوم کے لوگ جتنا بھی اس کو نصیحت کرتے کہ غرور اور خود پسندی سے باز آ جا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، زمین پر فساد نہ پھیلا اور یتیموں اور کمزوروں اور حاجت مندوں سے احسن طریقے سے پیش آ، تو وہ جواب میں کہتا یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ کیا قارون نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اللہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھے؟ انہوں نے خدا کے فضل کے سامنے غرور و تکبر کیا اور خدا نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 78۔ ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش اور ٹھاٹ کے ساتھ نکلا تو جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی کے طالب تھے اس شان سے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو مال و دنیا قارون کو عطا ہوئی ہے کاش ہمارے لیے بھی ہوتی۔ سورہ قصص آیت نمبر 79۔ اچانک عذاب خدا نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسے نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی اور نہ خود اپنی مدد کر سکا۔ سورہ قصص آیت نمبر 81۔ ہلاکت اور بدبختی نے اس طرح سے اسے اپنی گرفت میں لیا کہ جو لوگ کل اس پر حسد کرتے تھے آج کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم قارون کی جگہ پر نہیں تھے، ورنہ ہم بھی نابود ہو جاتے۔ فرعون اور دریائے نیل۔ جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں کے پیچھے چلا تاکہ ان کو گرفتار کر کے تلواروں سے قتل کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے۔ فرات کا راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ اطراف سے فرعون کے لشکر نے گھیر لیا تھا، فقط سامنے راستہ تھا، وہ بھی دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار پانی میں کود پڑے۔ پانی شگافتہ ہو گیا، کچھ پانی اس طرف اور کچھ دوسری طرف، اور سامنے سے دریا کی تہہ خشک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار دریائے نیل میں داخل ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے دریائے نیل کو عبور کر رہے ہیں تو کہا عجب نہیں کہ ہم بھی عبور کر لیں۔ وہ جیسے ہی دریا میں داخل ہوئے پانی آپس میں مل گیا۔ قرآن فرماتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ جبرائیل نے کچھ پانی لے کر اس کے منہ پر مارا اور کہا اب مرنے کے وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ تو آج ہم تیری روح کو تو نہیں مگر تیرے بدن کو طے نشین ہونے سے بچائیں گے تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اور لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح اس کا نجس اور بدبودار بدن ذلت اور پستی سے دوچار ہے، اور لوگ یہ نہ کہیں کہ فرعون رجال الغیب سے یا آسمان کی طرف چلا گیا ہے۔ ملاقات خدا کا مشتاق ہونا۔ عابس بن شبیب شاکری جو کہ سید الشہداء کے اصحاب میں سے تھے اور دنیا کے نامور بہادر تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا روئے زمین پر میرے اقربا اور غیر اقربا اور شناسائی رکھنے والوں میں سے کوئی بھی میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزیز تر اور باعزت نہ تھا۔ اگر میری طاقت ہوتی کہ اس قوم نے جو ظلم آپ پر روا رکھا ہے ایسی چیز سے دور کر سکتا جو خود میری جان سے عزیز تر ہے تو ضرور دور کرتا۔ میرا سلام ہو آپ پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ اور آپ کے باپ کی طرف سے راہ ہدایت پر ہوں۔ پھر برہنہ تلوار لے کر لشکر کی طرف چلے، حالانکہ پیشانی پر تلوار کا زخم لگ چکا تھا۔ میدان میں آ کر آواز دی الرجل، یعنی آیا کوئی
مرد ہے کہ میرے سامنے آئے۔ سب نے رائے فراغ اختیار کی چونکہ ان کی شجاعت کو آزما چکے تھے اور جانتے تھے کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے عمر بن سعد نے حکم دیا اس کو پتھر ماریں۔ لشکر نے تمام اطراف سے سنگباری کا نشانہ بنایا۔ عابس نے جب یہ دیکھا تو زرہ بدن اتار دی اور خود کو پھینک دیا اور ننگی تلوار لے کر لوگوں پر حملہ کیا۔ 200 سے زیادہ لوگوں نے یکجا ہو کر حملہ کیا۔ سب نے راہ فرار اختیار کی اور کچھ زخمی ہو گئے۔ اس حال میں سب لشکر نے چاروں اطراف سے انہیں گھیر لیا اور اتنی سنگباری کی کہ انہوں نے اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ شہید ہونے کے بعد ایک بڑی جماعت سر کاٹنے کے لیے آئے اور آپس میں نزاع کیا۔ عمر بن سعد نے کہا اس مرد کو کسی ایک شخص نے قتل نہیں کیا بلکہ تمام لشکر اس کے خون میں شریک تھا۔ اس گفتگو کے ذریعے ان کے درمیان نزاع کو ختم کیا۔